السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی آداب میں سے 17ویں قسط پیش کر رہا ہوں، جس میں ہے پڑوسی کے آداب۔ اسلام میں پڑوسی کا بڑا درجہ ہے۔ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کا حق برابر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور نزدیک اور دور کے پڑوسیوں اور ساتھ والوں سے احسان کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ نیز فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ نیز فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ نیز فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں تاکید فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دے۔ مہمان نوازی کے آداب۔ مہمان نوازی اسلامی تعلیمات و آداب کا اہم جز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کا حق ایک دن اور ایک رات ہے، البتہ مہمانی کی مدت 3 دن ہے، اس کے بعد مہمان پر صدقہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرے، اس کو انعام سے نوازے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، مہمان کا انعام کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات، اور اس کی مہمانی 3 دن اور 3 رات ہے، اور اس سے زیادہ خاطر تواضع صدقہ ہے۔ البتہ مہمان کا فرض ہے کہ اپنے میزبان سے ایسی کوئی چیز نہ مانگے جسے وہ نہ دے سکے، اس طرح اس کی دل شکنی اور بے عزتی ہوگی۔ ساتھ ہی مہمان کو بھی چاہیے کہ مہمان کے سامنے اپنی گھریلو مشکلات اور تکلیف کا ذکر نہ کرے۔ میزبان پر یہ لازم ہے تاکہ اسے یعنی مہمان کو روحانی اذیت نہ پہنچائے۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق کے آداب۔ دنیا کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب پر سب کا اسلامی حق واجب ہے، جس کا ادا کرنا اسلامی فریضہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب تم کو بلائے تو جواب دے، جب تم سے خیر خواہی مانگے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب دو اس کی، جب بیمار پڑے تو عیادت کرو، جب انتقال کر جائے تو جنازے میں جاؤ۔ نیز فرمایا 3 باتیں دوستی پیدا کرتی ہیں: ملاقات کے وقت سلام کرنا، مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ دینا، اپنے مسلمان بھائی کو اچھے نام سے پکارنا۔ نیز فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اس کو امانت دی گئی۔ نیز فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔